السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست سلیمان سواتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زلزلے آنے کی جو اسباب منقول ہے ان میں سے چند حسب ذیل ہے۔ لوگوں میں زنا، سود اور شراب کا عام ہونا، لوگوں کا گانے بجانے کو اپنا مشغلہ بنانا، اچائیوں کا حکم اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا عمل بند کر دینا، لوگوں کا ان بری اعمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں جائز اور وقت کی ضرورت سمجھنے لگنا، تب زلزلے آئیں گے۔ زلزلے آنے پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ٹاپ 10 ایسی کنٹریز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ارتھ کوئک سے جنم لینے والی سونامی سے کافی حد تک متاثر ہوئے ہیں، جو ابھی تک دنیا کی تاریخ کے بڑی وسعت والے زلزلے ثابت ہوئے ہیں، اور انہی زلزلوں سے جنم لینے والی سونامی نے دور دور کے ممالک کو متاثر کیا ہے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو موصول ہو جائے۔ نمبر 1، والدیویا چلی۔ 22 مئی 1960 میں یہ زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کی وسعت 9.5 بتایا جا رہا ہے۔ اس زلزلے سے 1655 افراد ہلاک، 3000 زخمی اور 20 لاکھ بے گھر ہو گئے۔ اس نے چلی میں 550 ملین امریکی ڈالر کا نقصان پہنچایا، جبکہ اس سے پیدا ہونے والی سونامی نے ہوائی، جاپان اور فلپائن جیسے دور تک اموات اور نقصانات ہوئے۔ زلزلے کا ریپچر زون 1000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا تھا۔ ابتدائی زلزلے کے 2 دن بعد قریبی آتش فشاں فیویو پھٹا، جس نے کئی ہفتوں کے عرصے میں 6 کلومیٹر تک فضا میں راکھ اور بھاپ بھیج دی۔ نمبر 2، پرنس ولیم ساؤنڈ، الاسکا۔ 28 مارچ 1964 میں زلزلہ آیا تھا۔ اس کی وسعت 9.2 بتایا جا رہا ہے۔ چلی کے زلزلے کے مقابلے میں یہ زلزلہ کم نقصان دہ تھا۔ نتیجے میں سونامی نے 128 جانیں لی اور مجموعی طور پر 311 ملین امریکی ڈالر کا نقصان ہوا۔ زلزلے کا جھٹکا الاسکا میں ہی محسوس ہوا۔ اسی طرح کینیڈا میں بھی کچھ مقامات کو نقصان پہنچا، جبکہ اس سے پیدا ہونے والی سونامی نے ہوائی تک بہت نقصان پہنچایا۔ سب سے زیادہ نقصان زلزلے کے مرکز سے 120 کلومیٹر شمال شہر اینکوریج نے برداشت کیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ زلزلہ 3 منٹ تک جاری رہا۔ نمبر 3، سماترا، انڈونیشیا۔ 26 دسمبر 2004 کو یہ زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کی وسعت 9.1 بتایا جا رہا ہے۔ نقصان اور جان کی بازی کے لحاظ سے اس زلزلے کی تباہی کا پیمانہ بہت زیادہ تھا۔ مجموعی طور پر 227,900 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 14 ممالک سے زیادہ ایشیا اور مشرقی افریقہ کی 1.7 ملین افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ نمبر 4، سینڈائی، جاپان۔ 11 مارچ 2011 میں زلزلہ آیا تھا۔ اس کی وسعت 9.0 بتایا جا رہا ہے۔ زلزلے، آفٹر شاکس اور سونامی کے مشترکہ اثر سے اب تک سرکاری ہلاکتوں کی تعداد کئی ہزار ہے، تاہم متوقع تعداد میں 10,000 سے زیادہ ہونے کی کچھ اندازوں کے ساتھ مجموعی طور پر اضافے کی توقع اب بھی ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ ایٹمی ری ایکٹر بند ہونے سے معاشی اثرات بہت زیادہ ہو گئے، جن پر ساری صنعتیں بجلی کے لیے انحصار کرتے ہیں۔ نمبر 5، کمچاٹکا، رشیا۔ 4 نومبر 1952 میں زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کی وسعت 9.0 بتایا جا رہا ہے۔ اس زلزلے نے سونامی پیدا کیا، جس سے جزیرے ہوائی میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ املاک کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ لگ بھگ 1,000 امریکی ڈالر بتایا جا رہا ہے۔
کچھ اطلاعات: اوہاؤ کی کیانا پوائنٹ پر 9 میٹر سے زیادہ اونچی لہر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اوہاؤ کے ایک کسان نے سونامی سے 6 گائے ضائع ہونے کی اطلاع دی، لیکن کسی کے ہلاک ہونے کی اطلاع ابھی تک موصول نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 6، بایو چلی۔ 27 فروری 2010 میں زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کی وسعت 8.8 بتایا جا رہا ہے۔ اس زلزلے اور اس کے نتیجے میں سونامی سے کم 521 افراد ہلاک ہو گئے تھے، 56 لاپتہ اور 12,000 زخمی ہوئے تھے۔ چلی بھر میں 1.8 ملین افراد متاثر ہونے کے ساتھ 800,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے، جہاں نقصان کا تخمینہ 30 بلین امریکی ڈالر لگایا گیا ہے۔ زلزلے کا مرکز سینٹاگو سے 335 کلومیٹر جنوب مغرب میں 35 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ایک چھوٹی سی سونامی نے بحر الکاہل میں سفر کیا تھا، کیونکہ کیلیفورنیا کے شہر سین ڈائیگو کی حدود تک کشتیوں کو نقصان پہنچا تھا۔ نمبر 7، ایکواڈور کوسٹ۔ 31 جنوری 1906 میں زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کی وسعت 8.8 بتایا جا رہا ہے۔ یہ زلزلہ بھی سونامی کا باعث بنا۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایکواڈور اور کولمبیا میں 500 سے 1,500 کے درمیان ہلاکتیں ہوئی۔ سونامی نے ریاست متحدہ کی مغربی ساحل پر سین فرانسسکو تک اور مغرب میں ہوائی اور جاپان کا سفر کیا۔ سونامی کو بحر الکاہل سے ہوائی جانے میں لگ بھگ 12 گھنٹے لگے۔ نمبر 8، ریڈ آئلینڈ، الاسکا۔ 2 اپریل 1965 میں زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کی وسعت 8.7 بتایا جا رہا ہے۔ اس زلزلے سے سب سے زیادہ نقصان سونامی کی وجہ سے ہوا، جس کی اطلاع شمیا جزیرے پر تقریباً 10 میٹر اونچی لہر ریکارڈ کی گئی تھی۔ لہر امچیٹکا جزیرے پر طغیانی کا باعث بنی، جس سے 10,000 امریکی ڈالر کی املاک کو نقصان پہنچا۔ کسی کی ہلاکت یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہوئی۔ نمبر 9، سماترا، انڈونیشیا۔ 28 مارچ 2005 میں زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کی وسعت 8.6 بتایا جا رہا ہے۔ اس زلزلے میں 1313 افراد جان بحق ہوئے، جبکہ 400 سے زیادہ افراد سونامی کے نتیجے میں سری لنکا میں زخمی ہوئے تھے۔ زلزلے کا مرکز 305 کلومیٹر کی گہرائی میں سماترا کے شہر سائبولگا سے 205 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ یہ خطہ، جس میں 2004 کی باکسنگ ڈے سونامی کا مقام بھی ہے، خاص طور پر یہ جغرافیائی طور پر سرگرم ہے۔ یہاں سب سے زیادہ معلوم ہونے والے 15 بڑے زلزلے آئے ہیں۔ نمبر 10، آسام، تبت۔ 15 اگست 1950 میں یہ زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کی وسعت 8.6 بتایا جا رہا ہے۔ اس اندرونی زلزلے نے عمارتوں کو بڑے پیمانے پر نقصانات پہنچایا اور 780 افراد مارے گئے۔ آسام، چین، تبت اور ہندوستان کی متعدد دیہات اور قصبے متاثر ہوئے۔ ممکنہ طور پر ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک کسی حتمی تخمینے کا تخمینہ نہیں لگایا گیا تھا، جبکہ زلزلہ خود آسام زلزلے کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ زلزلہ کا مرکز تبت میں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔